آبی قلت جو ہے نا پاکستان میں بہت ہی زیادہ شدید ہو چکی ہوئی ہے۔ دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، استعمال کرنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے، ایسے موسموں سے، ایسی غذائی اجناس سے، ایسے زبردست نہری نظام سے نوازا ہے کہ دنیا کے ممالک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ممالک جو آنے والے دنوں میں خشک سالی کا شکار ہونے والے ہیں، ان 23 ممالک میں خاکم بدین پاکستان ٹاپ 23 کنٹریز ہیں، ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ پاکستان ایک زراعتی ملک ہے، کسان ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ گرو کرتے ہیں خود ہی، مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اب اپنی بنیادی جو خوراک ہے اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے۔ پاکستان جس سے غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایک وقت میں یہ پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 8واں، چاول پیدا کرنے والا 10واں، گنا پیدا کرنے والا 5واں اور دودھ پیدا کرنے والا 4تھا بڑا ملک رہا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان جو کہ اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، بدقسمتی سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ IMF اور FATF کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمران طبقے کا ایک پرابلم یہ تھا کہ یہ بات پوری نہیں سمجھ سکے۔ وہ میں اور آپ جو کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ کے، انہوں نے لا الہ پڑھا تھا، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی اللہ، نہیں کوئی خدا، نہیں کوئی رب، یہ آگے الا اللہ پڑھ نہیں سکے کیونکہ انہوں نے غلط سمجھا، تو انہوں نے اللہ کی بالادستی کی بجائے پارلیمان کی بالادستی کا قانون بنایا۔ اسلام تو کہتا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان جمہوری نظام میں سب سے بالادست ادارہ ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے موجودہ حالات پہ، جس میں مہنگائی، غذائی قلت، FATF، IMF اور حکومتوں کے ایک دوسرے پر الزامات شامل ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائف صدیقی صاحب اور عدیل عزیز۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے سوال ہے میرا، یہ حکومت جو آئی ہے نئی، یہ آئی تھی کہ ہم آ کے مہنگائی کو ختم کریں گے، پچھلی حکومتوں نے بہت مہنگائی کر دی ہے، بڑے جلسے جلوس کیے انہوں نے، اور یہ حکومت جب آئی ہے اس کے بعد بھی دیکھا گیا کہ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی مزاج ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ چینج ہوتا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو دوسرا سوال ہے اس کا پہلے جواب دیتا ہوں کہ حکومتی مزاج تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ اگر دوسرے کی حکومت آ گئی تو آپ کی کرپشن، آپ کے سابقہ و منصوبے جس میں کک بیکس لی گئی، آپ کی نااہلی سب کی سب ایکسپوز کی جائے گی، آپ کو لوگوں کے سامنے عریاں کیا جائے گا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ایسا رویہ، جارحانہ رویہ رکھا جائے کہ دوسرے ایسی حرکت نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ اوفینس از دا بیسٹ کائنڈ آف ڈیفینس۔ تو اگر حکومت اوفینسو سائڈ پر نظر آتی ہے تو در حقیقت وہ اپنی کرپشن، اپنی چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ انہوں نے سٹیپ لیا۔ دس نمبر 1۔ آپ دیکھ لیں کہ حکومتی ترجمان ہیں ایک خاتون، ان کے لہجے میں فرعونیت جھلکتی ہے۔ ایک منسٹر ہیں جن کا ایک بڑے اہم شہر سے تعلق ہے، وہ باقاعدہ ڈان کی طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ انڈر ورلڈ کے ڈان ہوں، اور جس طریقے سے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، انگلیاں اٹھا اٹھا کے یوں کر کے بات کرتے ہیں، وہ کسی بھی حکومتی عہدیدار کو زیب نہیں دیتا۔ تو ان دونوں کو تو دیکھتے ہوئے، باقیوں کو بھی دیکھتے ہوئے، کہ صاف صاف لگتا ہے کہ پاکستان کی ایک ایکس پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، جمہوریت بہترین انتقام ہے عوام سے لینے کے لیے، جمہوریت بہترین انتقام ہے غربت کو، غریب کو مزید ختم کرنے کے لیے، تو ہم پاکستانیوں سے، ہم مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جمہوریت نافذ کی گئی۔ اس خاتون وزیر اعظم کے قول کے عین مطابق ہم اس انتقام کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ دس از نمبر 1۔ اس کے بعد جو اپنے مہنگائی کی بات کی، آپ کو علم ہے کہ میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں، اپنے انٹرویوز میں، ٹاکس میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کم از کم میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بطور سوورن سٹیٹ نہیں دیکھی۔ ان کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، ان کے حکمران کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ جو آپ کے پپٹ حکمران ہیں، یہ بیسیکلی ویسے ہی ہے جیسے انڈیا میں برطانیہ کی طرف سے وائس رائے کو اپائنٹ کیا جاتا تھا، یہ اپائنٹڈ پیپل ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے بڑے بڑے عہدے، خواہ وہ گورنر کا عہدہ ہو، خواہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ ہو، خواہ وہ اور اہم ادارے جن کا نام لینے کے اوپر ہمارے بعد پر توہین عدالت لگ سکتی ہے، وہ تمام کے تمام ادارے، حتیٰ کہ جنرل حمید گل صاحب اپنے ادارے کے بارے میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف بھی امریکن کنسنٹ کے بغیر نہیں لگتا، اگرچہ میرا گمان ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ان کے منہ سے ویسے ہی بائی چانس یہ فکرہ نکل گیا ہوگا، لیکن یہ معاملات تو آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے ہاں وزیر خزانہ اور وزیر اعظم تک باہر سے ڈائریکٹ امپورٹ کیے جاتے رہے، ایسے لوگ جن کا پاکستان میں ڈومیسائل تک نہیں تھا، ان لوگوں کو براہ راست وہاں سے بلا کر بطور وزیر اعظم یا بطور وزیر خزانہ آپ کے اوپر مسلط کیا گیا۔ یہ آپ کی پاکستان کی ہسٹری ہے۔ اٹ مینس کہ بات تو رسوائی کی ہے مگر بات سچ ہے کہ وی آر ناٹ سوورن اسٹیٹ، یہ بات تو کلیئر ہے۔ اچھا، اس کے بعد
آپ سوورن نہیں بھی ہیں، کم از کم آپ کو یہ تو سوچ لینا چاہیے کہ آپ جس ملک کے اوپر بطور وائسرائے اپائنٹ کیے گئے ہیں اس ملک کے عوام ہوں گے، وہ ملک رہے گا تو آپ بطور وائسرائے یہاں پر کام کر سکیں گے. انہیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں کا دباؤ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اور میری رائے تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت ہوتی تو 99.99% چانسز یہی ہیں کہ اسی طرح ان کے آگے ڈھیر ہو جاتی. ورنہ صرف اگر پیٹرولیم مصنوعات کو آپ دیکھ لیں تو صرف پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر کنٹرول کر کے مہنگائی کو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا تھا. حکومت دھوکہ دینے کی یہ کوشش کرتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے فرق صرف گاڑیوں والوں کو پڑے گا. آپ دیکھیں جب فصلیں تیار ہوں گی ادھر جنریٹر چلنے ہیں، ادھر ٹریکٹر چلنے ہیں، ادھر آپ کا ڈیزل استعمال ہونا ہے. اس کے بعد فصلوں نے جو ٹرانسپورٹیشن فصل کو منڈیوں تک لانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن چاہیے ہوگی، اس کے لیے ونس اگین پیٹرول یا ڈیزل چاہیے. جب آپ کی بجلی جاتی ہے تو آپ کو جنریٹر چلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے ونس اگین پیٹرول اینڈ ڈیزل. جو آپ کی فیکٹریوں میں پروڈکٹس تیار ہو رہی ہیں وہاں پہ لائٹ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، آپ کو ونس اگین پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرنا پڑ رہا ہے جنریٹر میں. تو صرف پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے ہر چیز کے اوپر فرق پڑے گا، ہر چیز کے اوپر فرق پڑے گا. یہ صرف پیٹرول پہ فرق نہیں پڑ رہا. اور صرف پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کا مطلب یہ تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. لیکن ہمارے ہاں اتنے زبردست قسم کے نابغے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے زبردست قسم کے دانشور تھنک ٹینک گورنمنٹ کے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ایک ہی ہے کہ آپ تمام کا تمام بوجھ عوام کے اوپر منتقل کر دیں. اور اس کے بعد وہ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں مائک پر آ کر جیسے وہ عوام کے ہمدرد ہیں، مگر ان کے چہرے کے اوپر اتنی طنزیہ مسکراہٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ آج بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکیورٹی کے پبلک میں عوام کے سامنے نہیں آ سکتے. آپ نے کہا کہ یہ حکومت آئی ہی اس لیے تھی کہ مہنگائی کو ختم کریں گے، تو آئی تھنک کہ آپ نے ٹھیک کہا، حکومت بھی ٹھیک کر رہی ہے. مہنگائی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اسے فیل کریں. تو گورنمنٹ کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسے مہنگائی سمجھتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. جب وہی نہیں ہوں گے تو مہنگائی کا کنسپٹ، جب غریب ہی نہ رہا تو غربت بھی نہ رہی. اس ایجنڈے پر وہ قائم ہے. عادل صاحب، ڈاکٹر صاحب نے اپنا جو ہے نا تجزیہ وہ تو پیش کیا. اب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کو جو ان برے حالات تک پہنچایا گیا ہے اس میں ملکی اشرفیہ کا کتنا کردار ہے؟ ملکی اشرفیہ کی جب کبھی ڈاکٹر ماجد صاحب تاریخ بیان کی جائے گی نا تو انتہائی تاریخ کے سیاہ باب رقم ہوں گے. یہ وہ لوگ تھے جن کے باو اجداد نے انگریزوں کی غلامی کی، انگریزوں کے لیے مخبریاں کی، انگریزوں کے لیے چاکری کی. اس کے عوض انہیں مربوں، ہزاروں ایکڑ، ہزاروں مربے، کئی سو مربے زمین ملی. انہیں خان صاحب، جگیردار، سر کے خطاب ملے. بدقسمتی سے جب ریڈ کلف نے لائن کھینچی، برصغیر کو تقسیم کیا اور 3 جون کا پلان امپلیمنٹ ہوا، تو یہ وہی جگیردار، وہی وڈیرے، وہی خان صاحب، وہی لاٹ صاحب ہمارے حکمران بن گئے. اور 75 سال سے یہی لوگ ہمارے حکمران ہیں. اب ان سے سوال کرو تو یہ جمہوریت کی بات کرنے لگتے ہیں، کبھی اسلام کی سربلندی کا نعرہ بلند کر لیتے ہیں، کبھی سوشلزم میں خود کو چھپاتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی پلان نہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی تھی، یہ وائس رائے کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اس میں 100% سچ ہے. اچھا، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انگریزوں کے جو وائس رائے امپلیمنٹ کیے جاتے تھے، یہاں پہ جو لگائے جاتے تھے، وہ ان سے زیادہ باشعور تھے. ایک غیر ملک سے آنے والا حاکم جو بنتا تھا برصغیر کا، وہ ان سے زیادہ باشعور تھا کہ ان کے کچھ کام آج 150-125 سال گزرنے کے باوجود نظر آتے ہیں. یہ تو ایسے بد فطرت لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کہ ان کے پاس نہ کوئی حکمت ہے، نہ بصیرت ہے، نہ عوام کی انہیں پرواہ ہے. یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے خزانوں میں اضافہ کر رہے ہیں جو ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اپنے بچوں کے پیٹ میں رشوت اور کالا دھن داخل کر رہے ہیں جو کسی کام نہیں آئے گا ان کا. اور ملک کی بربادی کا موجب میں یا آپ تو نہیں ہیں، یا وہ مزدور تو نہیں ہے جو 14 گھنٹے کام کرنے کے باوجود اپنے بچوں کو اچھی روٹی نہیں کھلا سکتا. اچھی روٹی درکنار 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا. نہ فرشتے ہیں، نہ کوئی غیبی مخلوق ہے. تو یہی وہ اشرفیہ اس کی ذمہ دار ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو صاحب اگر آسان الفاظ میں کہا جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی، انگریزوں نے جاتے جاتے ان کو بادشاہت تھما دی. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، 100% اتفاق کروں گا میں. اور وہ بادشاہت قائم رکھے ہوئے ہیں، کبھی جمہوریت کے نام پر، کبھی آمریت کے نام پر، کبھی بنیادی جمہوریت کے نام پر، کبھی صدارتی نظام کے نام پر، کبھی سوشلزم کے نام پر، کبھی اسلامی نظام کے نام پر. لیکن چہرے وہی ہیں، کردار وہی ہیں، ان کی نسل وہی چلتی آ رہی ہے. میں اسی میں ڈاکٹر صاحب میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنے دانشور ہیں کہ انہیں اس بات کا بھی شاید اندازہ نہیں ہے یا پتہ ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ ڈالر کے مقابلے میں کرنسی کی قیمت گراتے ہیں تو آپ کے قرضے خود بخود بڑھ جاتے ہیں. اب اگر ڈالر گزشتہ چند ماہ کے اندر تقریباً ڈبل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے قرضے خود بخود ڈبل ہو گئے. اب قرضوں کا حجم بڑھ گیا، آپ ونس اگین سودی نظام میں جکڑے گئے. اب جب IMF کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بدقسمتی سے المیہ یہ ہے کہ نہ تو یہ پاکستان کے لیے ڈیل کرتے ہیں،
نہ یہ پاکستانی عوام کے لیے ڈیل کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ایسے. یہ ڈیل صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول بخشنے کے لیے, اپنے کاروبار, اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے ابھی بھی ان تمام ڈیلز میں اپنے کاروبار کا تحفظ کیا ہے. آپ چند چیزیں دیکھ لیجئے. اس وقت 1000 کے قریب پاکستانی اشرافیہ کے اربوں ڈالرز امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں موجود ہیں. ان کی پرتعیش رہائش گاہیں, ان کے محلات وہاں موجود ہیں. اگر IMF, ورلڈ بینک یا بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کی مالی حالت سدھارنے میں واقعی سنجیدہ ہوتے تو سب سے پہلے تو ان ڈالرز کو پاکستان کی عوام پر خرچ کرنے کا کہا جاتا جو حقیقتاً پاکستانی قوم کا سرمایہ ہے. آپ دیکھیں کہ سرے محل تھا, ایون فیلڈ سکینڈل تھا, کہ آج تک ان کا یہ حل نکل سکا. یہ تمام کے تمام ہمارے عدالتی نظام کے اوپر بھی تمانچہ ہیں, اور ہمارے یہ قائدین, یہ سو کال لیڈرز جو اپنے آپ کو قوم کا رہنما کہتے ہیں, ان کا اصل چہرہ دکھانے کے بھی قابل ہیں. اور لگتے ہاتھوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزارت خزانہ میں حکومتی منصب پر فائز رہنے والی ایک اہم شخصیت کے مطابق IMF کے در پر جانے کا فیصلہ کب ہوا کسی کو علم نہیں. بھئی آپ کہتے ہیں کہ پارلیمانی گورنمنٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعت ہے, ہمارا تھنک ٹینک ہے, بلکہ آپ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ IMF کے در پر سر جھکانے کا فیصلہ, کشکول لے کر ان کے در پر پہنچنے کا فیصلہ کس میٹنگ میں ہوا, وہ کون سا اجلاس تھا, اس اجلاس میں کون کون لوگ شامل تھے؟ کہ آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب, آپ کے سامنے دل صاحب, آپ کے سامنے ایسی کوئی خبر آئی کہ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ IMF کے پاس جانا ضروری ہے؟ ایسی کوئی خبر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ چند لوگوں نے یہ کام کیا. اب یہ چند لوگ کون تھے؟ ان میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل, شوکت ترین اور حفیظ شیخ موجود تھے. مفتاح اسماعیل صاحب کا تو مجھے ابھی تک تفصیل سے نہیں پتا, لیکن شوکت ترین اور حفیظ شیخ دونوں بین الاقوامی اداروں کے ملازم رہ چکے ہیں یا شاید ابھی بھی ہیں. تو جن اداروں کے آپ ملازم ہوتے ہیں, آپ بیسیکلی انہی کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. تو اس میٹنگ میں جس میں کہ 3 لوگ موجود تھے, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ IMF کی ہر شرط مانی جائے گی اور بلا چون چرا ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکایا جائے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عدیل صاحب, بجٹ پہ بات کرتے ہیں. بجٹ آپ نے دیکھا کہ 1 سال پہلے بھی بجٹ پیش کیا گیا تھا گزشتہ سال, اور ابھی دوبارہ سے بجٹ پیش کیا گیا اسی مہینے میں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں جو پچھلا بجٹ پیش کیا گیا تھا اس سے 1 سال میں کیا کیا فائدہ حاصل کیے گئے یا کیا کیا گیا, اور جو ابھی بجٹ پیش کیا گیا اس کو آپ جو عوام ہے اس کے لیے کتنا فائدہ مند دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کو اس سوال پر نا اثر نو غور کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں, کیونکہ کوئی بھی ایک ذہی شعور انسان, عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا فوائد کا. پچھلے 75 سال کی یہ تاریخ ہے. جی بالکل, تنزلی کا سفر کس طرح طے کیا, نقصانات کتنے ہیں, اس سے کتنے ہزار لوگ بھوک و افلاس اور بیماریوں کے سبب مارے جائیں گے, کتنے ہی مائیں اپنے لختے جگروں کو کھو دیں گی, کتنے ہی عزت ماں بیٹیاں بازاروں میں فروخت کے لیے پیش کی جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت ہے. لاہور میں بدقسمتی کے ساتھ 2 لاکھ, سوال کچھ اور تھا لیکن بات سے بات نکل آئی, 2 لاکھ کال گرلز ہیں. لاہور صرف واگا سے لے کر ٹھوکر تک اور ٹھوکر سے لے کر شادرہ تک ہے. تو یہ بھی کسی گھر کی بیٹیاں تھیں, یہ بھی عزت مآب خواتین تھیں جنہیں غربت, افلاس اور زمانے بھر کی ٹھوکریں اس طرف لے آئیں. اب ہم آتے ہیں اپنے بجٹ کے سوال کی طرف. تو اس سال پاکستان کی کل آمدنی کتنی ہے؟ 70 کھرب, 40 کھرب, یعنی کہ آدھی سے بھی زیادہ رقم چلی جائے گی سودی قرضوں میں جو ہم نے سالہ سال سے لیتے آ رہے ہیں اور جن میں 1 پیسہ بھی کبھی عوام کی ذات پر نہیں لگا. باقی 25 کھرب میں دفاع بھی شامل ہے, صحت بھی شامل ہے, نام نہاد HEC کا بجٹ, وفاقی حکومت کا بجٹ, ترقیاتی کام, پینشنز. اچھا, پاکستان کا کل بجٹ اس سال کتنا بنا ہے؟ 95 کھرب. کل آمدنی کتنی ہے؟ 70 کھرب. اب یہ سوال ہے کہ 25 کھرب بقایا آئے گا کہاں سے؟ ایک بار پھر IMF کے در پہ جائیں گے, ایک بار پھر ہم عالمی مالیاتی نظام کے در پر ہم حاضری دیں گے, گھٹنے ٹیکیں گے, سجدہ ریز ہوں گے اور سود کی مد میں رقم اٹھائیں گے ہم. اگلے سال, اس سال اگر ہم نے 40 کھرب سود دیا ہے تو اگلے سال ہم 50 سے 60 کھرب سود ادا کریں گے. تو کوئی بھی عام سے ریاضی دان بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان ایک بدترین ڈیبٹ ٹریپ میں پھنس چکا ہے اور اپنی تاریخ کے بدترین معاشی دور سے گزر رہا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ جو عالمی معیشت دان ہیں انہوں نے تو طریقے میں دینا شروع کر دی ہیں کہ پاکستان کس حد سے آگے بڑھ کر بینکرپٹ ہو سکتا ہے. تو اس کی اتنی سی حیثیت ہے, عوام پہ مزید بم گرائے گا بجلی کے, پیٹرول کے, مہنگائی کے, اور عوام کا پہلے جسم نوچتے تھے نا, اب خون نچوڑ رہے ہیں تاکہ عالمی دجالی مالیاتی نظام کا پیٹ کا ایندھن بھر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, میں اس میں ان کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو سود کی انہوں نے بات کی,
ہمارے ہاں جتنے بھی آپ کے کاروباری طبقہ جو حکومت میں اس وقت موجود ہے ان کا تمام کاروبار سود پر چل رہا ہے. وہ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں سود کے اوپر, اس کے بعد وہ قرضوں کو معاف کروا لیا جاتا ہے, سیاسی مراعات لے لی جاتی ہیں اور قرضے انہیں واپس نہیں کرنے پڑتے. اب ان کی جو بظاہر ترقی نظر آ رہی ہے انہیں, وہ سودی کاروبار کی بدولت نظر آ رہی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں, یہ سودی حکمران, سود کی پیداوار حکمران سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے لوٹ مار کر کے سودی قرضے لے کر اپنی امپائر کو, بزنس امپائر کو بلڈ کیا, شاید پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ بھی سود ہی ہے. اسی لیے وہ سود کے جال میں, سود در سود کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا کسی بھی صورت دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اب جو لوگ یہ بڑے بڑے انہیں زبردست قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ IMF کے در پر چلے جاؤ, ہمارے وزرائے خزانہ سابقہ موجودہ اور ان کے مشیر سارے کے سارے, انہیں دیکھ کے مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک پرانے بھی وزیر خزانہ تھے ہمارے, تو انہوں نے بھی بڑی اچھی پالیسیاں بنائیں. تو اس دور میں ایک لطیفہ چل رہا تھا کہ ان صاحب کو وزیر خزانہ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے گاؤں میں ختنے کرنے والے کو سرجن کہا جاتا ہے. وہ نائی ہے نا, وہ ختنے کر دیتے ہیں, تو وہ گاؤں والے کہتے ہیں سرجن صاحب, ڈاکٹر صاحب ختنے کر دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو وزیر خزانہ کہنا بالکل ویسا ہی ہے. اب موجودہ حکومت میں جو آپ کا جو سوال تھا کہ موجودہ حکومت کو اگر دیکھیں تو کیا پچھلی حکومت کا بجٹ کیا تھا, تو انہوں نے جس حکومت کو نیگیٹ کیا اس کے خلاف لوگوں کو سڑکوں پر لے کے آئے, بین الاقوامی اداروں کی مدد لی, امریکہ کے سامنے سر جھکایا, امریکہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں کھلا ڈالا. آنیسٹلی اسپیکنگ ان سے تو وہ بہتر تھے, لیکن اگر انہیں بہتر کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں دوبارہ آنا چاہیے. ان دونوں میں کیا فرق ہے عوام کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اس میں ایسے ہے کہ ایک دیہاتی آدمی اپنے بچوں کے لیے شہر سے کوئی سامان وغیرہ لے کے آ رہا تھا, اپنے کپڑے تھے, کھلونے تھے, کھانے پینے کی چیزیں تھیں, تو وہ اپنا رواں دواں اپنی سائیکل پہ جا رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ تھوڑی دور دو آدمی لڑ رہے ہیں, گتھا ہو رہے ہیں آپس سے. اس نے کہا کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں. اس نے سائیکل روکی, ان کے پاس جا کے انہیں چھڑوایا. انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو. اس نے کہا کہ دیکھو ہم ہیں چور, ہم ہیں ڈاکو, ہم آنے والے راہگیروں کا سامان لوٹتے ہیں. اب اس وقت ہماری لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ تم ہمیں نظر آ گئے ہو, تمہارے گٹھریاں بندھی ہوئی ہیں, 2 تھیلے آگے لٹکے ہوئے ہیں, تمہاری جیب میں بھی پیسے ہوں گے, تم نے گھڑی پہنی ہوئی ہے. اب ہم لڑ اس بات پر رہے ہیں کہ تھیلے کون لے گا, گھڑی کون لے گا, جیب کون خالی کرے گا. اب تم آ ہی گئے ہو, تم شکل سے بھلے مانس لگتے ہو, براہ کرم تم بتاؤ کہ تمہارے سامان کی تقسیم کیسے کی جائے. تو ہمارے اندر جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ در حقیقت عوام کے پاس یہی کہہ کے آتی ہیں کہ مانا کہ میں چور ہوں مگر وہ زیادہ گندا چور ہے, مانا کہ میں تمہارے کپڑے اتارتا ہوں مگر کھڑونچے نہیں مارتا, وہ تمہیں کھڑونچے بھی مارتا ہے, مانا کہ میں تمہارے مردے کے کفن چوری کرتا ہوں مگر وہ کفن چوری کر کے مردے کو جوتے بھی مارتا ہے. تو مجھے بتاؤ میں نسبتاً برا چور ہوں نا, تو براہ کرم تم مجھے لوٹنے کا موقع فراہم کرو. اور عوام کی بھولپن, عوام کی معصومیت یا ان کی بے وقوفی کہ وہ دوبارہ انہی چوروں اور ڈاکوؤں کو سینے سے لگانے میں اپنی بقا سمجھتے ہیں. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہم ان چوروں سے کب اپنی جان چھڑوا سکیں گے. اچھا ہماری جو نا یہ ساری گفتگو اس سوال میں IMF اور سود پہ چلتی, تو میں ایک یہ چیز جاننا چاہوں گا, کیا ہم کبھی اپنی زندگی میں IMF اور سود ان دونوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ نتھنگ از امپاسبل, مگر وہ جو نتھنگ از امپاسبل کے سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہاں پہ تو ہم ایک پولیٹیکل انالیسز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر میں مختلف سیمینارز کرواتا ہوں, مختلف اداروں میں میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اسکلز کی ٹریننگ بھی کرواتا ہوں. میں وہاں پر انہیں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز 2 مرتبہ بنتی ہے, ہر چیز, ایک مرتبہ یہاں پر, ایک مرتبہ یہاں پر. اس وقت آپ کے سامنے جو یہ سیٹ لگا ہوا ہے, یہ کیمرے, یہ لائٹیں, یہ سب سے پہلے کسی کے دماغ میں بنی تھیں, پھر معرض وجود میں آئیں. اسی طرح کامیابی یا ناکامی پہلے یہاں بنتی ہے, پھر فزیکل ورلڈ میں بنتی ہے. یہی معاملہ پاکستان کی ترقی, IMF سے چھٹکارا, سودی نظام سے چھٹکارے کا بھی ہے. ہوا یہ کہ ان لوگوں نے آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی کہ آپ IMF کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ کے حکومتی زعماء, بلکہ زعماء تو اچھا لفظ ہے, اس کا کہ متضاد استعمال کرنا چاہیے تھا مجھے, بہرحال تو حکومتی اکابرین یا جو کچھ بھی ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ کے حکمران آ کے کہتے ہیں کہ ہم IMF کے بغیر معیشت نہیں چلا سکتے. وہ کہتے ہیں امریکہ نے اپنا دست شفقت ہمارے اوپر سے اٹھا لیا تو ہم ڈیر ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جھولی میں, امریکہ کی غلامی میں رہنا آزادی کی زندگی سے 1000 درجے بہتر ہے. انہوں نے ٹیپو سلطان کے کال نہیں پڑھے, انہوں نے اپنے کال بنا لیے ہیں. اچھا اب ان کے ذہن میں کیا ہے, ان کے ذہن میں یہ ہم اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. جب تک ذہن میں یہ رہے گا آپ ان کے بغیر نہیں چل سکتے. جب تک آپ سمجھیں گے کہ موجودہ دنیا کا نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا, آپ سود کے بغیر نہیں چل سکتے. سب سے پہلے آپ کو یہاں تبدیلی لانی پڑے گی, آپ کو یہاں سوچنا پڑے گا کہ سودی نظام سے چھٹکارا پایا جائے گا. آپ جب تک دماغ میں یہ نہیں بٹھائیں گے کہ سود اللہ
اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ IMF آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ مخلص ہے, وہ آپ کو دبانے کے لیے, پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس وقت تک ہمیں اسی سودی نظام, اسی IMF کے چنگل میں جکڑا رہنا پڑے گا. جب تک ہم اپنے سپر پاور کو چینج نہیں کریں جہاں سپر پاور, امریکہ کو چھوڑ کے ہم جب تک اللہ کو سپر پاور اصل سپر پاور, ہاں جب تک ہم اصل سپر پاور کو سپر پاور نہیں مانیں گے, اس وقت تک ذلت و رسوائی بدقسمتی سے ہمارا مقدر رہے گی. بالکل. عادل صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو سابق وفاقی وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب, انہوں نے جو ابھی موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کو کہا ہے جی کہ آپ جو ہے نا عوام کو دھوکہ دینا بند کر دیں. اس سے ان کا کیا مراد ہے؟ ایسی کون سی چیز وہ چھپا رہے ہیں یا کون سا دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ایک بڑا مشہور شعر ہے, بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ, بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. کہ ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بول رہے ہیں. شاعر نے تو بکنا لفظ استعمال کیا ہے, انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ بالفرض مفتاح اسماعیل دھوکہ دے رہے ہیں تو شوکت ترین کیا کرتے رہے پچھلے 3-4 سال؟ یہ کیا کرتے رہے؟ کیا انہوں نے وہی شرائط قبول نہیں کی؟ کیا انہوں نے وہی معاہدہ نہیں کیا جس کی اب عملداری کرنے پہ مفتاح اسماعیل مجبور ہیں؟ تو یہ صرف جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب اکثر و بیشتر ہم ذکر کرتے ہیں کہ صرف چہروں کی تبدیلی ہوتی ہے, نظام وہی ہے, ڈوریاں ایک جگہ سے ہل رہی ہیں, فیصلے کوئی اور کرتا ہے, آگے ان کو کر دیتے ہیں, سٹنگ ڈکس بنا کے رکھ دیتے ہیں انہیں. تو ان پر تو میرے خیال بات کرنا ہی وقت کا ضائع ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو عدیل صاحب ہیں انہوں نے تو اپنا جو ہے تجزیہ بتا دیا, وہ کہتے ہیں جن پہ بات کرنا اس وقت ٹائم ویسٹ ہے. میں آپ سے پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں. ہاں جی بالکل. ایک تو عدیل صاحب نے آج کے پروگرام کو شاعرانہ رنگ دے دیا, تو وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو وہ راحت اندوہی کا ایک شعر ساتھ ہی یاد آتا ہے. وہ کہتا ہے جھوٹے نے جھوٹے سے کہا سچ بولو, جھوٹے نے جھوٹے سے کہا سچ بولو, سچ بولو, اندر ہے جھوٹوں کی منڈی, دروازے پہ لکھا ہے سچ بولو. تو یہ ہمارا ایک پرانا وزیر خزانہ نئے وزیر خانہ کو جو کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہماری گزشتہ 2 سال کی کارکردگی, شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ ہماری گزشتہ 2 سال کی کارکردگی گزشتہ 30 سال سے بہتر ہے. 2 سال کی کارکردگی 30 سال سے بہتر. اور مزے کی بات ہے کہ اخبار کے جس صفحے پر یہ دعویٰ شائع ہوا ہے, اسی صفحے پر یہ خبر بھی ہے کہ شوکت ترین صاحب نے 20,000 ارب روپے قرض لینے کا اعتراف کیا. وہ کہتے ہیں 30 سال سے زیادہ ترقی کی. اور میں نے کہا کہ سودی حکمران قرضہ لینے کو ترقی سمجھتے ہیں, تو اگر آپ اس طرز پر انہیں دیکھیں کہ ان کے نزدیک سود پر قرضہ لینا ترقی ہے, تو 20,000 ارب روپے قرض لیا. اور پھر یہ اتنے دانشور ہیں, اتنے عقل مند ہیں, اتنا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں کہ اعتراف جرم بھی بڑا مزے کا کرتے ہیں. تو شوکت ترین صاحب نے PTI کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ PTI نے اب تک کے قرضوں کا 80% قرض لیا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. PTI نے صرف 76% قرض لیا. اب آپ اندازہ کریں ان کے لیول کا, کہ انہیں ڈیفینڈ بھی کرنے IQ لیول کا, ان کی کیلیبر کے لوگ ہیں ان کے لیول کا. اب دونوں پارٹیاں جو جنگ کر رہی ہیں آپس میں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا چور اچھا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا چور اچھا ہے, ہمارا بجٹ ایسا ہے, ہمارا بجٹ ایسا ہے. اور بھئی تم تو بجٹ پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہو, تمہیں اجازت کس نے دی بجٹ پیش کرنے کی؟ اس بجٹ میں ایک سینٹنس بھی اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتے. یہ تو ڈکٹیشن پر چلنے والے لوگ ہیں. جب بجٹ پیش نہیں کر سکتے, عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اپنی بے بسی کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملک کا بد دعائیں دینے لگتے ہیں, اپنی قوم کا بد دعائیں لینے لگتے ہیں. قوم یہ کر لے, قوم یہ کر لے, قوم یہ کر لے. اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اب بد دعائیں کیسے دیتے ہیں. آپ کا جو سابقہ وفاقی وزیر ہے عمر ایوب, انہوں نے کہا ہے جی کہ ابھی تیل 310 روپے لیٹر ہو جائے گا, اور دل میں انہوں نے زور سے انشاءاللہ بھی کہا ہوگا, کیونکہ پیٹرول جتنا زیادہ مہنگا ہوگا اس حکومت کے اوپر ملبہ پڑے گا, اور ان کی حکومت کے لیے جان بچانا, فیس سیونگ کرنا آسان ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ پرانا سا ایک لطیفہ ہے یا ایک واقعہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ کون کتنا برا ہے. ایک آدمی کفن چور تھا, تو جب وہ مرنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ میں زیادتی کرتا رہا ہوں. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گا, لیکن تو میرا بیٹا ہے, تو نے ایسا کوئی کام ضرور کرنا ہے کہ لوگ کہیں اس کا باپ اچھا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے باپ. وہ مر گیا. اس کے بعد اس بیٹے نے کیا کرنا کہ اس نے کفن چوری کرنا, لاش کا منہ کالا کرنا, اور اسے ڈنڈے مارنے, جوتے بھی مارنے اس کے ساتھ. اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یار اس کا تو باپ اس سے اچھا تھا, خالی کفن چوری کرتا تھا, مردے کی بے حرمتی تو نہیں نہ کرتا تھا. اب ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کو بہتر ثابت کرنے کے لیے یہ کچھ کر رہی ہے. ڈنڈے مارتے ہیں, جوتے مارتے, منہ کالا کرتے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے منہ کالا کیا, پچھلا حکمران صرف کفن چوری کرتا تھا, وہ بہتر تھا. بالکل ایسے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارا ملک جتنی بحران میں چل رہا ہے, ہم تینوں ایک ایک کپ چائے پی رہے ہیں,
تو امید کرتے ہیں کہ حکومت تنزلی کا شکار نہیں ہوگا ایک چائے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بڑا جو ہے نا خطرہ جو ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ہے آبی قلت کا. تو آبی قلت جو ہے نا پاکستان میں بہت ہی زیادہ شدید ہو چکی ہوئی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں, استعمال کرنے والے نہیں ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں سے, ایسے ایسے موسموں سے, ایسی ایسی غذائی اجناس سے, ایسے زبردست نہری نظام سے نوازا ہے کہ دنیا کے ممالک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کئی ملکوں سے لوگ, پاکستان کے دوسرے علاقوں سے لوگ پنجاب میں نہری نظام دیکھنے کے لیے آتے ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے گلیشیئر دیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیا ہوا ہے. لیکن پاکستان کے حکمران اپنے دریا تو انڈیا کو بیچ کر کھا گئے. آپ دیکھ لیں عالمی عدالت میں جو بندہ بھی پاکستان کا مقدمہ لڑنے جاتا رہا, اس کی ہسٹری کھنگالنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈین پے رول پر بھی کام کرتا رہا, اس کے بچے کسی اور جگہ پہ انوالو نکلے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. تو ہمارے حکمرانوں نے ایک تو یہ کیا کہ اپنا دریاؤں کا پانی بیچ کر ہڑپ کر لیا. جہاں پہ ڈیم بنانے چاہیے تھے وہ ڈیم کے نام پر مجھ سے آپ سے قرض لے کے انہوں نے اپنی اپنی بلڈنگز بنا لیں. نہ جانے کتنے سالوں سے ہمارے بجلی کے بلوں میں نیلم جہلم سرچارج لگ کے آ رہا ہے. شاید آپ کو یاد ہو کتنے سالوں سے لگ کے آ رہا ہے. اور وہ پہلے, اب تو خیر بل دیکھے عرصہ ہو گیا کیونکہ موبائل کے ذریعے جمع ہو جاتے ہیں, لیکن جب بل دیکھ کے باقاعدہ جمع کرواتے تھے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی, تو وہ پہلے تو 30-35 روپے کے قریب لگ کے آتا تھا. اب وہ کتنے کروڑ گھر تھے, ہر مہینے کتنے کروڑ, کتنے ارب روپے صرف نیلم جہلم سرچارج میں جمع ہوتے تھے. ان حکومتوں سے کون پوچھے گا بھائی وہ جو نیلم جہلم سرچارج کے نام پر ہم سے پیسے لیے جا رہے ہیں وہ کہاں پر گئے پیسے, وہ ڈیم کہاں پر بنے؟ آپ نے پیسے لے رہے ہیں, کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں ہم سے؟ اچھا اگر آپ آج مجھ سے نیلم جہلم سرچارج ڈیم بنانے کے پیسے مجھ سے لے رہے ہیں, تو جب ڈیم بن جائے گا تو بجلی پھر مجھے بیچیں گے آپ. یہ نہیں, اس منصوبے میں انویسٹمنٹ بھی میری, اس کے رننگ پروجیکٹ بھی میں, آپ لوگوں کی کرپشن کے کک بیکس کے پیسے بھی میں دوں گا. اس کے بعد جب وہ پروجیکٹ تیار ہو جائے گا ونس اگین میں اس کے بلز بھی میں ہی پے کروں گا. ہمارے حکمرانوں نے ترانے بنائے, ہمارے حکمرانوں نے فلمیں بنائیں, نغمے ریلیز کیے, انہوں نے ڈیم بنا کے آپ کا پانی روک دیا. اور زمانہ جنگ, قدیم زمانے سے لے لیں, جب بھی جنگ ہوتی ہے جنگ کا اصول یہ ہے کہ دشمن کے پانی کے ذخائر پہ قبضہ کر لیا جائے. جب فوجیں آپس میں لڑتی تھیں تو جو سمجھدار فوج تھی وہ سب سے پہلے آبی ذخائر پر قبضہ کرتی تھی. دشمن کی فوج کو لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی, وہ بھوک پیاس سے جان دے دے گی, مر جائے گی, سرنڈر کر جائے گی, گھٹنے ٹیک دے گی. تو آپ کے ازلی دشمن نے آپ کا پانی بند کر دیا اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا. اس کے بعد یہ تو ایک سٹیپ ہو گیا, انڈین مافیا نے یہ کر لیا, ڈیم نہیں بنے, حکمرانوں نے یہ کیا. اس کے بعد کیا ہوا, پاکستان میں بھی مافیا ہے. اس پاکستانی مافیا نے آپ کے حکمرانوں کی آشیرواد کے ساتھ جنگلات کاٹنے کا عمل شروع کر دیا. اس سے موسمیاتی تبدیلیاں آئیں, ماحولیاتی آلودگی بڑی, پانی کم سے کم تر ہوتا چلا گیا. 2025 میں لاہور تو خاص طور پہ انتہائی سخت خطرے کی ڈیڈ لائن کے اوپر ہے. ہمیں شاید اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم لاہور میں آبی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں. کوئٹہ اس وقت پھنسا ہوا ہے, آپ پھنسنے والے ہیں. کراچی میں پانی آپ کے نہیں پہنچتا, ٹینکرز کے لیے پانی پہنچانا پڑتا ہے. اسلام آباد میں پانی نہیں ملتا, لوگ مطمئن ہیں سی ڈی اے کے ٹینکر دے جاتے ہیں. اور بھائی جس دن سی ڈی اے کا ٹینکر پانی لے کر نہیں پہنچے گا تم کیا کرو گے؟ کراچی والوں جب تمہیں ٹینکر سے پانی ملنا بند ہو جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ کوئٹہ کا حال نہیں دیکھ رہے آپ. لاہور والے بھی مطمئن ہیں کہ ہم ٹینکر سے پانی لے لیا کریں گے. اور بھائی کب تک پانی لوگے؟ آپ کا یہاں پہ پانی پہلے لاہور میں 70-80 فٹ پہ نکلتا تھا, آج پانی 700-800 فٹ کے اوپر جا کے نکل رہا ہے. سو اتنا نیچے چلا گیا, آپ کو اندازہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ بالکل ایسے ہی. وہ ممالک جو آنے والے دنوں میں خشک سالی کا شکار ہونے والے ہیں, ان 23 ممالک میں خاکم بدہن پاکستان ٹاپ 23 کنٹریز ہیں, ان میں پاکستان سر فہرست ہے. پوری دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے, لیکن پاکستان ان ممالک میں جہاں پانی کی قلت کی وجہ سے خشک سالی پیدا ہو سکتی ہے, لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر سکتے ہیں. جو 23 ملکوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے, پاکستان ان میں سر فہرست ہے. مگر ابھی تک ہم اس کے لیے کوئی پراپر پلاننگ نہیں کر پائے. 2025 میں دن کتنے لگے؟ 2022 چل رہا ہے نا, 23, 24, 25, 3 ایئرز, اور آپ نے پلاننگ بھی شروع نہیں کی. آپ کہے کہ میں نے یہ پلان بنا دیا, آپ کا پلان تک نہیں بن رہا. انہیں کرپشن سے اور منی لانڈرنگ سے فرصت ملے, الزام تراشی سے فرصت ملے, تو یہ پاکستان اور عوام کے لیے کچھ سوچیں گے؟ ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 2025 میں اس کا شکار ہو سکتا ہے, اور 23 ممالک میں شامل ہے. اور 2040 کی جو پیشین گوئی کی جا رہی ہے پاکستان کے آج کے حالات دیکھتے ہوئے, اس میں پاکستان آبی قلت کا شکار سب سے بڑا ملک ہونے والا ہے. آپ ایتھوپیا کو بھول گئے, افریقی ممالک میں جہاں پہ لوگ رگڑ رگڑ کے جانے دے رہے ہیں, اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے رہے ہیں, آپ ان سے سبق نہیں سیکھ رہے. آپ کے سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ میرے پاس ویزے موجود ہیں تمام ممالک کے, کسی کے پاس وہاں پہ نائکا کا کامہ موجود ہے, کسی کے پاس وہ خادمہ کا بیوٹی پارلر کا کامہ موجود ہے, کوئی وہاں پہ کچھ اور کرے میں وہاں چلا لوں گا, میرا محل وہاں پہ ہے, میرا بزنس انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے, میرے بچے وہاں
کہاں پہ ہیں. تو پھر آپ لوگ یہاں پر آج بھی ہماری جان چھوڑ دو, ہم خود اپنا آپ سنبھال لیں. عدیل صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پاکستان ایک زراعتی ملک ہے, یہاں پہ جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا زراعت کی بہت زیادہ کاشتکاری ہوتی ہے, اور جو ہمارے کسان ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پہ گرو کرتے ہیں خود ہی, مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اب اپنی بنیادی جو خوراک ہے اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے, وہ بھی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے بالکل اس میں بڑا ویلڈ کویسچن ہے, بلکہ دونوں جو سوال کیے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم آج کے پروگرام میں یہ دو اہم سوال ہیں, کیونکہ میں اس پہلے سوال کا بھی جواب دینا چاہوں گا, تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں, کہ پاکستان خطرناک حد تک اس مسئلے کا سے دوچار ہو چکا ہے. پاکستان میں سب کچھ چھوڑتے ہوئے آج حکومت کو چاہیے کہ پانی کی ایمرجنسی نافذ کر دے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو فیکٹ سے آگاہ کیا, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان 2040 تک سب سے زیادہ اس سے متاثر ملک بن جائے گا. اس حد تک پانی کی کمی کا پاکستان شکار ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ آپ کو آگاہ کیا اس بات سے. اس میں مزید میں 2 سے 3 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج حکومت کو چاہیے کہ اپنی تمام جو دیگر مسائل ہیں انہیں پس پش ڈالتے ہوئے پانی کی ایمرجنسی پاکستان میں نافذ کر دے. یہ پاکستان کی 22-23 کروڑ عوام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حکومتی اراکین ہیں, حکومت میں شامل ہیں, ان کے بچے, وزیروں کے بچے, ان کے ڈرائیوروں کے بچے, ہر وہ شخص جو پاکستان میں رہتا ہے یا جو رہے گا, اس کے لیے بہت اہم بات ہے. دوسرا, پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم میں ہم صوبائی عصبیت کا شکار ہوئے, اب تک نہیں بن سکا. سندھ تاز معاہدے میں ہم نے اپنے دریا بھارت کو بیچ دیے. پھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے پاکستان نے ایک عالمی کمیشن میں اپنا نمائندہ بھیجا تھا, اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ وہ انڈیا کے پیرول پہ تھا. اس نے پاکستان کا کیس ہروا دیا, اور اب انڈیا کشمیر میں کشن گنگا ڈیم بنا رہا ہے. دنیا کا ہر ملک بڑے بڑے ڈیم بنا کر اگلے 20-50 سالوں کے لیے پانی سٹور کر چکا ہے سوائے پاکستان کے. جو موجودہ ڈیم بھی ہیں ان کی آپ یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ایسے موسموں میں وہ خشک ہو جاتے ہیں جن میں پہلے وہ نہیں ہوا کرتے تھے. اسی وجہ سے پاکستان میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, دیگر مسائل ہیں. اور پھر حکومت کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر بھی ہمیں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ماجد صاحب اور عارف صدیقی صاحب, کیونکہ آپ انفلوئنسر ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زور بیاں ایسا دیا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں کس طرح پانی کے فوارے پڑ رہے ہوتے ہیں, اور آدھے پونے گھنٹے تک انہیں مانج کے صاف کیا جاتا ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں ہی تھر پارکر میں, چولستان میں, اب تو لاہور کے مضافات میں بھی صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے. 700-800 فٹ تک ہم اگر بورنگ کریں پھر جا کے کہیں پانی نکلتا ہے. اور جس طرح گاڑیوں کو چمکایا جا رہا ہوتا ہے, گاڑیاں تو درکنار جو CD70 عام بائکیں ہیں ان کو بھی اس طرح مانجا جا رہا ہوتا ہے گویا وہ نئی نویلی دھولن ہوتی ہیں. تو یہ عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی جو زراعت کے حوالے سے بات کی آپ نے, یہ بدقسمتی در بدقسمتی ہے کہ زرعی ملک ہے پاکستان, اور ہم 1953 میں پہلی بار امریکہ سے گندم آئی تھی اور اونٹوں کی جو گردنیں ہیں ان پر تھینک یو امریکہ کی تختیاں لگی ہوئی تھیں. اس وقت سے لے کر اب تک ہم کبھی کسی ملک سے گندم ادھار لیتے ہیں, کبھی کسی ملک سے ہم امداد لیتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. بدقسمتی کی موجودہ جو وجہ ہے وہ یہ ہے, سب سے بڑی وجہ, کہ پاکستان میں سودی نظام ہے, جگیردارانہ نظام ہے, پسماندگی ہے. اگر فصل اگتی بھی ہے تو وہ منمانے ریٹ پر بکتی ہے, یا بلیک ہو جاتی ہے افغانستان میں, یا وہ باہر بھیج دی جاتی ہے منمانے ریٹ پہ ڈالر کمانے کے لیے, اور پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں بچتا. پھر وہی فصل اکثر ہم نے دیکھا ماضی میں اسکینڈل باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے. یعنی ان ایک خاص طبقے کو جو پاکستان میں بدقسمتی سے حکمران ہیں, ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی حکمرانی کا یہ شوق رکھتے ہیں, اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر چھوڑا ہے. اب اس سے زیادہ انسان کیا کہے کہ پاکستان کی بربادی ہی بربادی نظر آتی ہے اگر یہ حکمران ٹولہ پاکستان میں برسر اقتدار رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں اس میں اپنا عدیل صاحب کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جس سے غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ایک وقت میں یہ پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 8واں, چاول پیدا کرنے والا 10واں, گنا پیدا کرنے والا 5واں اور دودھ پیدا کرنے والا 4تھا بڑا ملک رہا ہے. اب وہ اس حد تک آپ ٹاپ پر تھے اور آج آپ سے اپنی غذائی ضروریات پیدا نہیں ہو رہی. جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اس کے مطابق جو 119 ممالک ہیں, پاکستان میں سے 106ویں نمبر پہ ہے. یعنی وہ ملک جو گندم پیدا کرنے میں 8واں, چاول پیدا کرنے میں 10واں, گنا پیدا کرنے میں 5واں ملک تھا, آج وہ 106ویں نمبر پر چلا گیا. ایسا ملک جسے شدید سنگین غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں پالیسی نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. پیٹرول مہنگا ہونے سے کیا ہوگا, کسان کہاں سے پورا کرے گا. اچھا, کسان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, وہ منڈی میں جا کے آڑتیے سے بیج ادھار لے گا, وہ آڑتیے سے جا کے کھاد ادھار لے گا, اس کے بعد وہ پیٹرول پمپ سے جا کے ڈیزل ادھار لے گا تاکہ چلا سکے. جیسی فصل ہوگی
وہ جو قرض خواہ ہیں وہ منہ مانگے ریٹ پر اس کی فصل کے اوپر قبضہ کر لیں گے, اسے کچھ نہیں ملے گا. جب اسے کچھ نہیں ملے گا تو وہ دوبارہ فصل کیسے لگائے گا؟ اس کا انٹرسٹ کیا رہے گا؟ آپ کی پیداوار کم ہوتی رہے گی, گندم چوری ہوتی ہے آپ کی, جیسے انہوں نے کہا چوری کر کے باہر بھیجی جاتی ہے نا, وہاں سے امپورٹ کی جاتی ہے. تو یہ حکمران طبقہ بیسیکلی جو چوروں کا طبقہ ہے, جو چوروں کا اکٹھ ہے, پاکستان میں چوروں کے اکٹھ کو پارلیمان کہا جاتا ہے. ہمیں ان سے نجات لینی ہوگی. بالکل ایسے. اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ غذائی قلت اور پانی کے استعمال پہ جو نا کچھ نہ کچھ اسٹریٹجیز اور کچھ نہ کچھ پالیسیز بنائیں, نہیں تو آنے والے کچھ سالوں میں ہم لوگ ایک ایک بوند کو ترسیں گے اور غذائی قلت کی وجہ سے ہم لوگ مریں گے. باقی کوئی دنیا ہمیں کچھ کہے نہ کہے, ہم خود ہی ان تمام چیزوں کی کمی کی وجہ سے جو اپنی جانیں گنوا دیں گے اور سسک کر مریں گے. ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال آپ سے ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو کہ اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا, جو کہ لا الہ الا اللہ پہ لیا گیا, مگر بدقسمتی سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ IMF اور FATF کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے, یہ جو رسوا کن صورتحال ہے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ نے جو سوال کا آغاز کیا لا الہ الا اللہ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات چیزوں کو توڑ موڑ کے یا پیش کیا جاتا ہے یا چیزوں کو صحیح سمجھا نہیں جاتا. کہتے ہیں کم علم نقصان دہ ہوتا ہے. جیسے اکثر لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب نیند کے نشہ کی حالت میں ہو. اگر آپ اس کا پہلا پارٹ لے لیں تو وہ بالکل ہی غلط ہے, پورا لیں گے تو سمجھ آئے گی نا بات کی. اسی طرح ہمارے حکمران طبقے کا ایک پرابلم تھا. پرابلم یہ تھا کہ یہ بات پوری نہیں سمجھ سکے. وہ میں اور آپ جو کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا, لا الہ نہیں کی معبود, الا اللہ مگر اللہ کے, انہوں نے دوسرا مگر اللہ, انہوں نے تو لا الہ پڑھا تھا, نہیں کوئی معبود, نہیں کوئی اللہ, نہیں کوئی خدا, نہیں کوئی رب. یہ آگے الا اللہ پڑھ نہیں سکے, ان کے کانوں میں نہیں گیا کہ فکرہ یہ ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ, اللہ کے بغیر. وہ باقی پارٹ ان کے ذہن میں نہیں آیا. انہوں نے سمجھا کہ اللہ وجود نہیں رکھتا, نعوذ باللہ. تو ہوا یہ, چونکہ انہوں نے غلط سمجھا تو انہوں نے اللہ کی بالادستی کی بجائے پارلیمان کی بالادستی کا قانون بنایا. اسلام تو کہتا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اور آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان جمہوری نظام میں سب سے بالادست ادارہ ہوگی. تو اگر پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوتا تو پھر پارلیمان کی بالادستی کہاں سے آتی؟ پھر تو یہ ہوتا کہ بالادستی اللہ کی ہوگی, حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی, اور پارلیمان فیصلہ کرے گی کہ اس نظام کو کیسے نافذ کیا جائے. مگر اب پارلیمان کی فیصلہ کرتی ہے کہ نظام نافذ کیا جائے اللہ کا یا نہ کیا جائے. گویا پارلیمان از سپیریئر, فار سپیریئر دین اللہ خاکم بدہن, مگر اس کا مطلب تو یہی ہے. لیکن جب آپ نے اللہ سے بغاوت کی تو پھر آپ پارلیمان کی بالادستی بھی برقرار نہیں کر سکے. آپ کو پارلیمان کی بالادستی کی بجائے IMF کی بالادستی کو تسلیم کرنا پڑا. سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے. پارلیمان کی بالادستی کو سیڑ دی گئی, پھر پارلیمان کی بالادستی کا نعرہ بھی آپ سے چھین لیا گیا. آپ کو کھلم کھلا اعتراف کرنا پڑا کہ پاکستان کی پارلیمان بالادست نہیں ہے. پاکستان کی پارلیمان کو IMF, ورلڈ بینک, FATF کے فیصلوں کے مطابق جھکنا پڑتا ہے. اور اس حد تک ذلت ہوئی کہ پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کو ایسی باتیں مانتے تھے, عوام کو کچھ اور کہتے تھے. ہم تن کے کھڑے ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے. ہم کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں, ایبسولیوٹلی ناٹ. اوپر سے یہ کہتے تھے, اندر جو مرضی چل رہا ہوا. مگر پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آپ کے دنیاوی آقا نے آپ کو حکم دیا کہ اب ڈھکی چھپی غلامی کا وقت ہوا ختم. اب تمہیں علل اعلان ہمارے پاؤں چاٹنے ہوں گے, اپنا ماتھا میرے در پر رگڑنا ہوگا, لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تمہارا اصل آقا کون ہے. اور انہیں اقتدار کو قبول کرنے کے لیے یہ بھی ماننا پڑا. عوام دشمن بجٹ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ IMF کا حکم ہے, IMF کو راضی نہیں کیا جا رہا. اور جتنا آپ لوگ IMF کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو, اس کا 10% بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ملک کا ملک چینج ہو چکا ہوتا, تبدیلی آ چکی ہوتی اور اللہ راضی ہو جاتا. اور IMF اتنا بچھنے کے باوجود راضی نہیں ہو سکی, اللہ اس سے ادھے پر بھی راضی ہو جاتا. لیکن آپ IMF کو راضی نہیں کر سکے. اسلام آباد میں موجود جو IMF کا نمائندہ ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ. اگرچہ حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ IMF راضی ہو گئی ہے, فلانا ہو گیا, مگر اس نے کھلم کھلا کہا کہ ہم ہیپی نہیں ہیں, بجٹ کو مزید سخت کرنا پڑے گا. IMF کے مقاصد کے مطابق ڈھالنے کے لیے بجٹ میں مزید تبدیلیاں لانی پڑے گی, یعنی عوام کو مزید نچوڑنا پڑے گا. اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ FATF کو بھی علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ جو گرے لسٹ ہے, بلیک لسٹ ہے, وائٹ لسٹ ہے, یہ بھی بیسیکلی پاکستان اور پاکستان جیسے دوسرے ممالک کو اپنے پنجے میں رکھنے کے لیے, اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے, ان کا خون نچوڑنے کے لیے, انہیں بین الاقوامی سیاست میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, اور پاکستان اس کا شکار ہو چکا ہے.
انڈینز لے لیں, انڈینز کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھوانے میں انڈیا کا پورا پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل پریشر موجود ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو وہاں رکھا جاتا ہے. تو اب اقتصادی پابندیاں ہوں, FATF کا معاملہ ہو, سودی قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ ہو, ری پیمنٹس ہوں, یا نیا قرضہ لینا ہو, یا ری شیڈیول کرنا ہو, اس سب میں آپ کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی غلامی کرنا پڑتی ہے. پاکستانی سیاست میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کھلی مداخلت اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی. لیکن اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہم مقابلہ کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ قسطیں دینی ہیں تو قرضہ اور لے لیا جائے. ہم نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے, اکانومی کو, اچھا ہر حکمران اکانومی کو بہتر کرنا چاہتا ہے, کس کی؟ پاکستان. نو ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ سے توقع نہیں تھی اس بات. ایکچولی وہ کرتے تو اپنی, ہر حکمران اکانومی کو بہتر کرنا چاہتا ہے, اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتا ہے, چاہتے پاکستان. ہاں, وہ نام وہ پاکستان کا لیتے ہیں. تو ہمیں بیسیکلی جب تک بے خوف قیادت نہ ملے, جب تک ایسی قیادت نہ ملے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے, جو ان سے کہہ سکے کون سے پیسے, ہمارے پیسے تمہارے پاس ہیں. کتنی حکومتیں آئیں, ان میں سے کس حکومت میں اتنی جرت ہوئی کہ امریکہ سے پوچھے کہ تم نے جو ہمارے F-16 روک کے رکھے تھے اس کا نقصان کون دے گا, اوپر تم نے ان کے ہینڈلنگ کے, وہاں رکھنے کے گیرج کے پیسے تک ہم سے لیے, اور بھئی تم نے روکا تھا, ہم نے تو نہیں روکا تھا, ہمارے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ کیا کسی میں اتنی جرت ہے؟ کیا آپ کے پاس آزاد سیاسی قیادت ہے جو اپنا فیصلہ کر سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. ہماری ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہماری حکومت کو اس لیے نکالا گیا کہ ہم پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے آزاد کروانا چاہتے تھے. ایگریڈ, مگر کس کی غلامی میں لے جانا چاہتے تھے؟ رشیا اور چائنا کی. وہ بھی آقا بدلنے کی بات کرتے تھے, آزادی کی بات نہیں کرتے تھے. IMF اور FATF کے آگے ناک رگڑ لی ہم لوگوں نے, اس کے باوجود بھی ابھی بھی جو ہے نا گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا نہیں گیا, ابھی فیصلہ آنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال پائیں گے اتنی ناک رگڑنے کے بعد بھی, یا ہم لوگ گرے لسٹ میں رہتے رہتے آگے بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے؟ ناک رگڑنے کے آپ نے بڑا ایک خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے. بالکل یہ بات صادق آتی ہے کہ ہم نے باقاعدہ ناک رگڑی ان کے در پر. پچھلے 4 سال سے ہم ناک رگڑے تھے, بار بار انہیں اپنی کارکردگی پیش کرتے تھے کہ سر ہم نے یہ کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, مگر وہ کسی طرح مطمئن نہیں ہوتے تھے. ترکی نے بھی ناک رگڑی تھی اور انہیں باقاعدہ غالب یقین تھا کہ وہ اپنی شناخت جو ہے وہ ایشیائی کھو کر مکمل طور پر یورپی طرز زندگی اپنا لیں گے. اس کے لیے انہوں نے حجاب پر پابندی لگائی, ہماری عزت مآب چھوٹی بچیوں کو, اسکول کی بچیوں کو, کالج کی طالبات پر مکمل ترکی پر ایک عرصے تک پابندی عائد رہی, جس کے سبب رجب طیب اردوغان کی اپنی بیٹیاں باہر کے یورپی ممالک میں پڑھتی رہیں کیونکہ وہاں پر حجاب پر پابندی نہیں تھی, جبکہ ان کے اپنے ملک ترکی میں پابندی تھی. مگر آخر میں ہوا کہ اتنا سب کرنے کے باوجود یورپی یونین نے کہا کہ بھائی آپ کے نام تو مسلمانوں والے ہیں نا, چاہے آپ کے کام اسلام والے نہ ہوں, مگر آپ کے نام اب بھی مسلمانوں والے ہیں. تو انہوں نے شٹ اپ کال دی. پاکستان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ابھی پرسوں تک ہر بندہ یہ دیکھ لے جانا چاہ رہا تھا اپنے خیمے میں کہ ہماری وجہ سے FATF سے ہمارا نام نکلا, مگر اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے, ہم خود انکوائری کریں گے کہ ان کی نظر میں جو دہشت گرد ہے, یعنی کہ ان کی نظر میں جو مذہبی رہنما دہشت گرد ہیں, انہیں تم نے جیلوں میں رکھا ہے کہ نہیں, اور جیلوں میں کس طرح رکھا ہے, کیا ابھی بھی یہاں پر جو غلبہ اسلام کی طریقے ہیں انہیں فنڈنگ دی جاتی ہے یا نہیں. تو جب تک انہیں یورپی آقاؤں کو اس بات کا یقین نہیں آ جاتا, انہوں نے گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ برقرار رہا ہے. اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان انہی کے در پر, جس طرح کوئی, میں اب کیا مثال دوں آپ کو, کہ جس طرح کوئی غلام شوہر نہیں ہوتا جو بیوی سے مار بھی کھاتا ہے, اس کے در پر بھی رہتا ہے اور اس کے پاؤں بھی دباتا ہے, مگر پھر بھی جو اس کی بیوی ہے مطمئن نہیں ہوتی. تو پاکستان کی پر بھی وہ مثال صادق آتی ہے کہ جتنا مرضی پاکستان کر لے اس نے مطمئن نہیں ہونا. اور اس کا ہم حل بارہا بتا چکے, ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا, اسلامی قیادت نہیں آئے گی, عظیمت والی قیادت نہیں آئے گی, پاکستان ان مسائل کا شکار تھا, ہے اور رہے گا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بیگم کی مثال دی, بڑی ظالمانہ قسم کی مثال دی انہوں نے بیگم کی, تو اس سے مجھے چیزیں ریلیٹ ہونے لگی خود بخود دماغ میں کہ ایک صاحب تھے, وہ بہت زیادہ بیگم کے فرما بردار تھے. تو ان کے دوست انہیں کہا کرتے تھے غلام زوجہ خان, غلام زوجہ خان. اور جب وہ اپنی بیگم صاحبہ کا ذکر کرتے تو کہتے کہ بیگم ماجدہ نے فرمایا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا والدہ ماجدہ نے فرمایا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بیگم ماجدہ فرماتی ہیں. اچھا, اتنا زیادہ دباؤ تھا. اور ہمارے حکمرانوں اور دانشوروں کے اوپر بھی, اینالسٹ حضرات کے اوپر بھی اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ یہ برطانیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گریٹ برٹن نے کہا, ہیل ود دا گریٹ برٹن. کہاں سے گریٹ؟ ہم کہتے ہیں امریکہ بہادر کہتا ہے, کہاں کا بہادر 1 to 1 کسی جنگ میں لڑا تو مجھے بتائیں. ہم کہتے ہیں زیادہ اپنائیت سے انکل سیم کہتے ہیں. یہ وہ غلام زوجہ خان اور
ایگزیکٹ ریلیٹ کر لیں کہ ہمارے حکمرانوں کا اور ہمارے یہ جو صحافتی شعبے میں جو کالی بھیڑیں موجود ہیں ان کا اصل تعلق غلام زوجہ خان سے ہی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ان کے اہم کانہ جو حکمران ہیں، ان کی اہم کانہ پالیسیوں کا، ان کے اہم کانہ باتوں کا، کہ یہ محفل کم سے کم ہماری کشت زعفران بن گئی. بہت شکریہ دل صاحب آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، اس گفتگو کا اختتام میں اسی بات پہ کہوں گا، تمام جو پروگرام تھا اس کا نچوڑ یہی ہے کہ جب تک ہم لوگ اسلامی قانون اور اللہ تعالیٰ کی سپرمیسی کو لے کر نہیں آتے، بجائے اس کے کہ ہم باقی جو ممالک ہیں یا IMF FATF یا جو بھی ہیں ان کی آگے ناک رگڑنے کے، جھکنے کے، ان سے مانگنے کے بجائے ہم جب تک اللہ سے، وہ واحد ذات جو ہے جس کے نام پہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ان سے نہیں مانگیں گے، ان کے آگے نہیں جھکیں گے، تب تک ہم اپنے ملک کی حالات، اپنے ملک کی تقدیر کو بالکل نہیں بدل سکتے. اور یہ کام صرف حکومت نہیں بلکہ ہر عوام پہ فرض ہے کہ تمام جو عوام ہے ہماری، ہر فرد واحد جو ہے نا اس میں اہم کردار ادا کرے. اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.